لہذا اس سے توبہ کرنی چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ آپ برات نہیں لے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو برات کی دعوت دے، آپ کو کہنا چاہیے کہ اسلام میں جو نہیں ہے میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ جو شریعت اس نے ہمیں دی ہے بس وہی شریعت ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ہرگز شرکت نہیں کریں۔ ارے کرو گے، طے کرو، صرف باتیں نہ ہو کہ مولوی صاحب تقریر کرتے رہے اور آپ لوگ سنتے رہو، باقی دھما چوکڑی جو چل رہی وہی چلتی رہے۔ اب اس کے بعد بہرحال ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم رہا ہو سکتا ہے کسی نے آپ تک یہ میسج نہ پہنچایا ہو۔ اب آپ تک بات پہنچ جانے کے بعد اب آپ کے لیے شرکت کرنا، غیروں کے عمل کو اور غیروں کی تہذیب کو فروغ دینا اور غیروں کے عمل کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، اور اس حدیث سے ڈر جانا چاہیے کہ جس میں فرمایا گیا جو جس کی کاپی کرے گا، جو جس کی امیٹیشن کرے گا، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کل کو اسی کے ساتھ اسے اٹھائے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، میرے عزیز و بزرگوں دوستو، ہمیں حدیث میں اس بات کا حکم دیا گیا اور ماشاءاللہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی، یہ پیغام پہنچایا گیا تو لوگوں نے اسے قبول کیا، لوگوں نے اسے لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر بات ماننے کا جذبہ نہیں ہے، جو بات آپ تک پہنچائی جائے گی سنت اور شریعت کی روشنی میں آپ پوری کوشش کریں گے اس پر عمل کرنے۔ دوسری بہت بنیادی اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ نکاح کی جو محفل ہونا چاہیے وہ محفل مسجد میں منعقد ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اعلان کرو کہ ہمارے بچے کا نکاح ہوا۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح کی محفل کو مسجد میں منعقد کرو۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ استحبابی حکم ہے، یعنی نکاح کا مسجد میں کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اس استحبابی حکم کو یعنی بہتر ہے لہذا باہر بھی ہو سکتا ہے، پروگرام میں اور میرج ہال میں اور میرج لان میں اور جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے، ہونے میں کوئی نہیں قباحت ہے، لیکن جب یہ ایک اچھا کام ہے، آقا نے اسے پسند فرمایا ہے، تو کیا آقا کی پسند چھوڑنے کے لیے؟ اس کا جواب دیجیے آپ۔ کیا آقا کی پسند جو تھی وہ ہمارے آپ کے چھوڑنے کے لیے ہے یا کرنے کے لیے؟ اگر کرنے کے لیے ہے تو میرے عزیز و بزرگ دوستو، ہر مسلمان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہماری یہ محفل نکاح کی مسجد میں منعقد ہوگی، اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر ایک، جب نکاح مسجد میں ہوگی اور مسجد سے زیادہ پاکیزہ، مسجد سے زیادہ بہتر، مسجد سے زیادہ برکت والی، مسجد سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کی برسنے والی کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے؟ جو سب سے بہتر جگہ ہے تو ایک مسلمان کو اسی کو انتخاب کرنا چاہیے۔ مسجد میں جب آدمی آئے گا، مسجد میں نکاح ہوگا اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اور دعا کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے 500 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ، نہ معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے۔
دونوں لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں، دونوں خاندان پیار محبت الفت سے جڑ جائیں، پچاسوں فوائد اس کے اندر وابستہ۔ اچھا، آپ اگر کہیں میرج ہال میں میرج لان میں کریں گے، آپ بہت اعلیٰ قسم کا ٹینٹ لگا سکتے ہیں، سونے اور موتی اور ہیرے اور جواہرات کے بہرحال ہوتا نہیں، لیکن آپ اس میں جڑوا سکتے ہیں، اعلیٰ قسم کی قالین بچھا سکتے ہیں، بہت ایڈوانس اور اپڈیٹ سسٹم لا سکتے ہیں۔ لیکن کیا مسجد والی برکتیں، مسجد والی رحمتیں، مسجد میں لوگوں کے رونے دھونے کا جو ایک نظام اور اللہ کی طرف سے جو اس کا تعلق ہے، کیا وہ وہاں ہو سکتا ہے؟ جہاں لوگ سگریٹ پی رہے ہوں اور پھونک رہے ہوں، گالی گلوچ کر رہے ہوں، پڑیا پان چبا رہے ہوں اور تھوک رہے ہوں، اور صاحب لوگ بے احتیاطی کے ساتھ بیٹھے ہوں، جہاں بے پردگی ہو رہی ہو، اور ہماری مائیں بہنیں نیم برہنہ لباس پہن کے ٹہل رہی ہوں، اور ہمارے نوجوان ساتھی ان کی نگاہیں ان پر پڑ رہی ہوں، بتاؤ وہ جگہ اور یہ جگہ زمین آسمان سے بھی اگر کوئی زیادہ فرق ہو تو ہے کہ نہیں؟ لیکن صاحب ہم نے نہ اپنی مسجد کو عزت دی ہے اور نہ اپنے علماء کو عزت دی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ مسجد سے جو مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے، مسجد سے مسلمان کو جو لگاؤ ہونا چاہیے، مسجد کی مسلمان کے دل و دماغ میں جو قدر و منزلت ہونی چاہیے، آج وہ ہمارے اور آپ کے دماغ میں نہیں رہی۔ ایک مسجد کی سلیب لگوانے کے لیے ایک مؤذن اور ایک امام پورے قصبے میں اعلان کرتے پھرتا ہے، اور ایک ایک آدمی کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، ایک ایک مصلی کے آگے رومال چلایا جاتا ہے۔ اس آپ ایک مسجد کی وہ 20 بائی 50 کی ایک سلیب لگنی ہے، اس کے لیے سارے لوگ، یہ ہمارا تعلق ہے مسجد سے، 20 بار مانگنا پڑے، 20 بار رومال پھیلانا پڑے، اور ہر دن ہر آدمی کے دروازے جانا پڑے، امام اور مقتدی